بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دوستو بزرگوں، ہماری بات جو سیرت کے موضوع پر چل رہی تھی، تو ہماری بات چل رہی تھی اسراء اور معراج کے دلیلوں کے بارے میں۔ تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، اور پھر حضرت امیر معاویہ کی باتیں، اور پھر علماء حق کی باتیں، اور ایک اور واقعہ ہے جو ہرقل جو روم کے بادشاہ تھے، یہ ہرقل جو ہے یہ ان کا لقب ہوتا تھا، جیسے نجاشی جو ہے لقب وہ حبشہ کے بادشاہ کا ہے، مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون تھا، تو یہ فرعون 1، فرعون 2، فرعون 3 ایسے بادشاہ ہوتے تھے۔ تو ہرقل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا، اور خط لے کے جانے والا تھا حضرت دحریہ کلبی، جو بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ اتنے خوبصورت صحابی تھے کہ انہوں نے اپنے سر پہ رومال رکھا ہوتا تھا اور اپنے چہرے کو ڈھک دیا ہوتا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ میرے چہرے کو دیکھ کے، میری اس خوبصورتی کو دیکھ کے کوئی عورت جو ہے وہ خطا نہ کر دے، کوئی غلطی نہ کر دے، کوئی پاگل نہ ہو جائے۔ تو دحریہ کلبی کی شکل کے بارے میں آتا ہے، جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دحریہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت دحریہ کلبی بیٹھے ہوئے تھے تو امام حسن امام حسین آئے، انہوں نے کہا ہمیں مٹھائی دو، ہمیں مٹھائی دو۔ تو حضور نے کہا یہ تو جبرائیل ہیں، ان کو کیا پتہ مٹھائی کا۔ تو حضور نے ایسے فرمایا حضرت دحریہ کلبی کو، وہ دحریہ کلبی نہیں تھے، وہ جبرائیل تھے۔ تو کیونکہ دحریہ کلبی جب آتے تھے تو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے کچھ نہ کچھ میٹھی چیز لے کے آتے تھے۔ تو جب آئے تو ان کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا، بچے تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ دحریہ کلبی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جبریل تھے۔ تو ان کو آپ علیہ السلام نے خط دیا کہ جاؤ ہرقل کو خط دو۔ جب ہرقل کو خط وہاں پہ ملا، کیسر کا، اور کیسر روم بادشاہ جو تھا، ہرقل کو جب خط ملا تو انہوں نے خط پڑھ کے سنایا، اور خط میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خط جو ہے ہرقل کے نام پہ لکھ رہا ہوں۔ تو ایسے آپ خط لکھا کرتے تھے، جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے۔ تو ہرقل نے جب وہ خط پڑھا تو ہرقل بڑا پریشان ہوا، بادشاہ تھا، بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسے کرو، اپنے جو پادری تھے اس وقت کے، جو علماء تھے اس وقت کے، جو پادری تھے ان کے، تو ان کو سب کو بلایا، اور انہوں نے کہا ایسے 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 ہے، خط بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو ایسے کرو، جو ہماری نسل سے چلی آ رہی ہے نا، بادشاہوں سے خزانے میں پڑی ہوئی ہے انجیل، اس کو لے کے آؤ خزانے سے۔ تو اس پہ وہ جو پادری تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ اس میں تو حق لکھا ہوا ہے، ہم نے تو حق سے بادشاہ کو روکا ہے۔ اگر حق سامنے آ جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے، حق کی باتیں ہمارے آپ کے سامنے آ جائیں تو سارے مسائل کا حل ہی وہی ہے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک حق چھپایا جا رہا ہے، حق کسی کو سامنے، اب اللہ معاف کرے، قرآن اور حدیث تو ہم پڑھتے ہی نہیں خود سے،
یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہی نہیں، ہم تو صرف لوگوں کی باتوں پہ چلتے ہیں۔ تو ویسے وہ بھی بادشاہ تھا، تو اس نے کہا وہ انجیل لے کے آؤ جو خزانے میں پڑی ہوئی ہے، محفوظ ہے، اور وہ سچی انجیل تھی، اس میں کوئی کسی نے پھیر گیر نہیں کی تھی، تبدیلی نہیں کی تھی۔ تو سارے انہوں نے سوچا بھائی ایسے کریں گے ہم ان کو، بادشاہ کو اگر وہ انجیل دے دیں گے تو بادشاہ تو ایمان لا دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دونوں نے کہا بادشاہ نہیں، وہ نہیں، ایسے اگر وہ انجیل نکال دیں گے، باہر نکالیں گے تو آپ کی سلطنت چلی جائے گی اور آپ کا یہ نقصان ہوگا، آپ کا یہ نقصان ہوگا۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہو گیا، بادشاہ کو بڑا ڈرایا انہوں نے۔ بادشاہ پھر چپا، بادشاہ نے کہا، ہرقل بادشاہ نے کہا کہ پھر میں جواب کیسے دوں؟ اب میں بادشاہ ہوں، ایسے تو میں جواب نہیں دے سکتا نا کسی خط کا۔ تو ایسے کرو، شام میں آواز لگا دو کہ جو بندہ یہاں پہ آیا ہو کاروبار کرنے کے لیے مکے کا، وہ میرے پاس آئے، قافلہ ہو۔ تو قافلے والوں کو بلایا، قافلے والوں سے کہا کہ تم میں سے سب سے اعلیٰ نسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو اس وقت میں ابو سفیان آئے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا میں ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے نزدیک۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ جس نے نبی کا دعویٰ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نسل کیا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے اعلیٰ نسل کا ہے، بڑے اعلیٰ نسل کا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہاں نبی اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا دوسری بات، اس نے کہا زیادہ ایمان غریب لاتے ہیں یا امیر لوگ لاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ زیادہ ایمان جو ہے وہ غریب لوگ لا رہے ہیں، امیر لوگ ہوں گے پر تھوڑے کم، غریب زیادہ ہوں گے ایمان لانے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نبیوں پہ کی تو یہ شان رہی ہے، ہر وقت اس کے پہلے ایمان لانے والے جو تھے وہ غریب ہی ہوتے تھے زیادہ تر۔ انہوں نے کہا تیسرا سوال مجھے بتاؤ کہ جو ایمان قبول کرتا ہے وہ پھر چھوڑ کے جاتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان قبول کیا پھر وہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اس نے کہا کہ وہ تو ویسے بھی جادوگر ہے۔ ابو سفیان نے کہا جادوگر ہے، جادو پہ اثر کر دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، جادو کی بات میں نے تم سے نہیں پوچھی، میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دو۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، جو ایمان لاتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر ہم اتنا اس پہ تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی اس سے ہٹتا نہیں۔ اس نے کہا یہ تو نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آخر کیا بات کہتا ہے، کون سی بات کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ صرف کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، بس ایک خدا کو مانو اور کسی کو نہیں مانو، بس ایک خدا کرنے والا ہے سب کچھ۔ ہرقل بادشاہ نے کہا یہی تو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے، اور وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈر ہوا اس وقت کہ اگر کیسر روم اگر یہ مسلمان ہو جاتا ہے، کیسر روم مطلب سپر طاقت، آدھی دنیا پر کیسر کی حکومت، آدھی دنیا پر کسریٰ کی حکومت، اگر کیسر روم جو ہے وہ جو ہرقل بادشاہ وہ اگر ایمان لائے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا پورا، ہم سارے پھنس گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پھر اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے کیسر ابو سفیان نے ایک دوسری بات ہے، آپ بادشاہ ہیں، عقل والے ہیں، عقل رکھتے ہیں، اگر کوئی آدمی بولے ایسا کہ میں ایک رات میں گیا مکہ پاک سے بیت اللہ سے گیا بیت المقدس، پھر وہاں پہ میں نے نماز پڑھائی نبیوں کو، اور پھر وہاں سے میں گیا سدرۃ المنتہا پر، آسمان پر اللہ سے ملاقات، اور آپ خود بتائیں آسمان کا چھوڑو زمین کی، آپ خود بھائی ایک مہینے کا سفر ہے، پر وہ ایک رات میں کیسے کر کے واپس آ گیا؟ تو بادشاہ نے اپنے پادریوں کی طرف دیکھا، تم جواب دو، اس کے بارے میں تم کچھ کہو۔ تو پادری جو تھے اس میں سے ایک پادری جو تھا ان کا بڑا جو استاد تھا وہ اٹھ کے آ گیا بادشاہ کے پاس۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جس رات کی یہ بات کر رہا ہے
اس رات کو میں بیت المقدس میں تھا اور میں وہاں پہ خادم تھا. ہم نے اس کے حساب سے، روٹین کے حساب سے سارے دروازے بند کیے. ایک دروازہ ایسا تھا جو بند نہیں ہو رہا تھا، وہ سامنے کا دروازہ تھا. ہم نے بڑی اس کو کوشش لگائی اور سارے میں نے بیت المقدس کے جتنے لوگ تھے، مجاور تھے یا اس وقت کے جو تھے، ان کو بلایا، اور آس پاس میں جو شہر والے تھے ان کو بلایا. ہم نے بڑا زور لگایا اور دروازہ بند ہونے کا نام نہ لے. پھر ہم نے کہا کہ بھئی اس کو بنانے والے کو بلاؤ جس نے یہ دروازے کو لگایا ہے. تو دکان بھی آ گئے بنانے والے جو تھے. انہوں نے کہا، پہلے زور لگایا، پھر اس نے کہا کہ یہ دیوار جو ہے وہ اوپر سے نیچے آ گئی ہے، اسی لیے یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا. اسی لیے یہ دروازہ جو ہے یہ بند نہیں ہو رہا. اس کے لیے ہم صبح کو دیکھیں گے، آج تو یہ دروازہ نہیں بنے گا. اس نے کہا کہ میں تو خادم تھا اور بیت المقدس میں کافی خزانہ سونا بھی پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا بھئی اس کو ایسے تو میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا میں وہاں پہ سو جاتا ہوں دروازے کے پاس. اس نے کہا کہ میں دروازے کے پاس سو گیا. تو میں نے جب صبح کو دیکھا تو دروازے کو جب میں نے صبح کو اٹھ کے اور ہلایا، مجھے تو نیند آ گئی. اور میں نے جب اٹھا صبح کو دروازوں کو میں نے ہلایا، دروازہ بالکل صحیح تھا. اس نے کہا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا کیا؟ پر اگر میں اکیلا ہوتا تو میں پاگل کہلاتا. میں نے تو سب کو دکھایا. پھر اس نے کہا کہ ایک سامنے پتھر پڑا ہوا تھا، بیت المقدس کے سامنے ایک پتھر پڑا، اور یہ کہا جاتا ہے اس پتھر کے بارے میں، جو نبی آتے ہیں نا بیت المقدس میں، پہلے زمانے میں آتے تھے، ان کی سواریاں وہاں پہ باندھی جاتی تھی. اور میں نے دیکھا اس میں ایک نیا سوراخ ہوا پڑا تھا، جہاں پہ حضرت جبرائیل نے براق کو باندھا تھا، وہاں پہ الگ سوراخ ہوا پڑا اسی پتھر میں. مجھے یہ بڑا عجیب لگا. تو اس نے کہا بادشاہ صاحب یہ وہی عین رات ہے جس کی یہ بات کر رہا ہے، یہ وہی عین بات ہے. تو بادشاہ اسی وقت مطلب جلال میں آ کے کہنے لگا کہ یہی وہ سچا نبی ہے جس کی ہمیں انجیل میں اور توریت میں جس کی بشارت ملی کہ آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام ہوگا احمد اور محمد نام ہوگا اس کا، وہی یہ نبی ہے. اور اگر میں اس کے پاس ابھی ہوتا تو اس کے پیروں کو دھو کے پی جاتا، نبی وقت کا. تو فوراً اس کے جو حواری تھے، جو اس کے جو پادری تھے، انہوں نے شور مچا دیا کہ بادشاہ یہ تم کیا کرو، زور زور سے بہت. تو بادشاہ جو ہے چپ ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ تو ابھی تو سلطنت جاری ہے، میری تو حکومت جاری ہے پوری. تو بادشاہ نے کہا ان سے کہ بھئی میں تو مذاق کر رہا تھا، اس بات کا تم سے امتحان لے رہا تھا کہ اگر یہ تمہارے پاس یہ وقت آ جائے تو تم کیا کرو گے. میں تو تم سے یہ دیکھ رہا تھا کہ تم کیا کرو گے. بہرحال یہ واقعہ سنانے کا مقصد کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے معراج جو تھا، اسراء اور معراج حق تھا، روح مع جسد تھا، روح کے ساتھ جسد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ راج قول ہے. کیونکہ روح کا دروازہ بند، روح اگر جائے تو کسی بھی دروازے سے ایسے ہی داخل ہو سکتا ہے. دروازہ رات کو کھلا رہنا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو باندھنا، روح کے لیے سواری کی کیا ضرورت. تو یہ ساری باتیں جو اب اس بات سے راج قول جو ہے جمہوری کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء بھی حق ہے اور معراج بھی حق ہے، روح مع الجسد ہے، روح کے ساتھ آپ کا وجود پورا تھا. تو انشاءاللہ اس کی بات چلتی رہے گی آگے. وما علینا الا البلاغ.